السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں زہرا فاروق حسن کے قلم سے تحریر کردہ خوبصورت ناول تیرے عشق کی مجھ کو عادت ہے کے ایپیسوڈ نمبر 47 کو لے کر۔ اس ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے جلدی سے کر لیجیے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجیے بیل آئیکن کو۔ اب آتے ہیں ایپیسوڈ کی جانب۔ سکون مل گیا آپ کو؟ اسی لیے بولا تھا مت رکھیں اپنے ساتھ، مت لائیں اب اس گھر میں۔ ان کا کہیں اور ٹھکانہ کرے مگر نہیں تو نہیں۔ وہ جب سے بیڈ روم میں آئی تھی ساری محبت سائڈ پر رکھ کر اب اپنا غصہ نکال رہی تھی۔ اسی طرح سے بھڑکی ہوئی اس پر بھی برس رہی تھی۔ غصے سے لال انگارے چباتی، ہاتھ نچا کر بولتی، گرین آنکھوں میں شعلے لیے وہ مسلسل اسلان کو دیکھتے ہوئے دل کی بھڑاس نکال رہی تھی۔ اور اسلان میر کو آج کچھ بھی برا نہیں لگ رہا تھا۔ آروشہ کے اعتبار نے اسے خرید لیا تھا۔ بیڈ پر اس کے پاس ہی بیٹھا اور اس کے ہاتھوں کو تھامے وہ ٹک ٹک کی باندھے پوجنے کی حد تک والی نگاہوں سے اپنی روشہ کو دیکھ رہا تھا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر دیکھ رہے ہیں۔ اب بھگتے دیکھ لیا نا کتنی کمینی فطرت ہے اس عورت کی۔ وہ آپ کی رحم دلی اور نرمی کی قابل ہی نہیں تھی۔ کمینی کہیں کہ اچھا بھلا میرا اکلوتا میاں ہر وقت ہاتھ دھو کر اس کے پیچھے پڑی رہتی ہے۔ ارے جائیں نا، اتنے عاشق چھوڑے ہیں، اس سے لپٹ جائے، اس سے اپنی محبت پالیں مگر نہیں۔ وہ جیسے آنیہ کو کچا چبا جانے کے لیے دانت پیستی بول رہی تھی۔ لے دے کر میرے اکلوتے میاں پر رال ٹپکائے جا رہی ہے۔ کہہ دے رہی ہوں اسلان، اب آپ بھڑکے یا پھڑکے، یہ سچ میں گونگی بیوی منظور ہو جائے آپ کو، مگر میں اب اسے اپنے گھر میں نہیں رہنے دوں گی، سمجھے آپ؟ انگلی اٹھا کر خود کو یک ٹک دیکھتے اسلان کے کاندھے کو اپنے دوسرے ہاتھ سے پوری قوت سے ہلاتے ہوئے اس نے جیسے بتا کر وارن بھی کیا۔ وہ اب بھی خاموش تھا۔ اسلان کو پہلی بار سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس سے کیا کہے، کس زبان سے اپنے دل میں امڑتی محبت کا اس سے اظہار کرے۔ وہ کیا کہہ رہی تھی، اسے کیا دھمکیاں دے رہی تھی، آنیہ کو کیا کوس رہی تھی، وہ کچھ بھی سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ اسلان تو بس اس چہرے کو دیکھتے ہوئے آج اس کی عبادت کر لینا چاہتا تھا۔ اسلان، آپ کچھ سن رہے ہیں کہ میں یوں ہی بکواس کیے جا رہی ہوں؟ اس بار اس نے تیوری چڑھا کر کہا۔ ناک پھلا کر اسلان کو گھورا، ساتھ ہی اپنے دوسرے ہاتھ کو اس کے ہاتھ سے چھڑا کر اس کی شرٹ کے کالر کو اپنی مٹھیوں میں دبوچے اور جتنی طاقت تھی اتنی زور سے اس کے کالر کو ہلا ڈالا۔ سن رہے ہیں میں کیا کہہ رہی ہوں؟ اس بار بھی اسلان نے کچھ نہیں کہا، بس شدت جذبات سے مجبور ہو کر اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں جکڑا تھا اور اس کے ہونٹوں پر پورا فوکس رکھتے ہوئے جھکا تھا۔ آروشہ کی آنکھیں کھل گئیں۔ جن ہاتھوں سے اس کا کالر پکڑا تھا انہی ہاتھوں سے اس کے کالر کو مٹھی میں بھر لیا۔ وہ اپنے ہونٹوں پر اسلان کے محبت کی شدت پوری حس سے محسوس کر رہی تھی۔ اس شدت میں محبت بھی تھی، جنونیت بھی تھی اور عبادت بھی۔ اس کی آنکھیں خود بخود بند ہو گئیں۔ اسلان نے بس ہونٹوں تک بس نہیں کیا تھا، وہ اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس کے وجود پر ابر محبت کی طرح چھاتا چلا گیا۔ وہ ٹوٹ کر اس پہ برس رہا تھا۔ آروشہ کی زبان گنگ ہو چکی تھی اور آنکھیں بند۔ وہ اسلان کے محبت کی بارشوں سے سراپے بھیگتی جا رہی تھی۔ چوڑیوں کے ہلکے سے بجتے ساز نے اسلان کی نیند میں خلل پیدا کیا تھا۔ اس نے دھیرے دھیرے آنکھیں کھول کر سر گھما کر اپنے بازو پر سوئی آروشہ کو دیکھا۔ وہ آج کل سوتے میں تھوڑا بے چین سے رہتی تھی۔ اب بھی شاید بے چین تھی جو اس کی ہر حرکت سے بار بار اس کی کلائیوں میں پہنی گئی چوڑیاں بج جاتی۔ اسلان نے بہت آہستہ سے کروٹ بدلی اور اس سے سنبھال کر تکیے پر لٹایا تھا۔ اس کی محبتوں کے دریا میں ڈوب کر سکون پا جانے والی آروشہ اب مطمئن سے سو رہی تھی۔ کچھ دیر پہلے جو غم و غصہ اس کے چہرے پر تھا، اب اس کے چہرے پر اس کا نام و نشان بھی نہیں تھا۔ میں پہلے ہی تمہارا ہو چکا تھا، لیکن آج تو تم نے مجھے جیسے خرید ہی لی۔ اسلان تمہارا غلام بن چکا ہے۔ تمہاری محبت میں بخشے ہوئے اعتبار نے اسلان میر کو معتبر کر دیا۔ ہولے ہولے کہتے ہوئے وہ کوہنی کے بل لیٹا اس کے سر کو سہلاتے ہوئے والہانہ محبت سے اسے دیکھ رہا تھا۔ تو اب میں آپ کی ملکہ ہوئی، پھر میری بات مانیں گے نا؟ پٹ سے آنکھیں کھول کر فرمائشی لہجے میں وہ آہستہ سے بولی۔ اسلان کو ہنسی کے ساتھ ساتھ اس پر پھر ٹوٹ کر پیار آیا تھا۔ جھک کر اس کی نیند سے گلابی ہوتی آنکھوں کو باری باری چوما، آروشہ کے ہونٹوں پر آسودگی بھری مسکراہٹ کھلی۔ تم جاگ رہی تھی؟ پھر سے کھونے کے بل ہوتے ہوئے پیار سے اس کی گالوں پر انگلی بھی پھیری۔ جی جاگ رہی ہوں، اور اب آپ اپنی بات منوا کر بھی رہیں گے۔ اس وقت تو آپ نے کچھ کہنے بھی نہیں دیا۔ اسلان کی طرف کروٹ بدلتے ہوئے وہ ضدی لہجے میں بولی اور ایک ہاتھ سے اس کے چہرے کو چھوا بھی۔ تمہارے کہنے سے پہلے ہی مان چکا ہوں، کل ہی ان دونوں کا انتظام کہیں اور ہو جائے گا۔ بس بہت برداشت کر لیا، اب اور نہیں۔ آج کے بعد اب ان کی کوئی جگہ نہیں ہے، نہ اس گھر میں نہ ہماری زندگی میں، تو مطمئن ہو جاؤ۔ اسلان قطعیت سے کہتا اپنے چہرے کو چھوتے آروشہ کے ہاتھ کو اپنے لبوں سے بھی لگا رہا تھا۔ سچ اسلان، آپ نے میری فکر دور کر دی۔ میں بتا نہیں سکتی کتنا مشکل تھا اس عورت کو اپنے گھر میں دیکھنا۔ کمینی کیسے میرے میاں کو کھا جانے والی گندی نظروں سے دیکھتی تھی۔ اسلان کو اس کی معصوم ناراضگی پر بس ہنسی آئی تھی۔ تمہارا میاں تو صرف تمہارا ہی ہے ہمیشہ سے؟ آروشہ نے اس بار ان کالی آنکھوں میں اپنا عکس دیکھتے ہوئے آہستہ سے پوچھا۔ ہمیشہ سے؟ یعنی کتنے ہمیشہ سے؟ اسلان بتائیں آپ کو مجھ سے کب محبت ہوئی؟ اس کے دل میں آج پہلی بار کی جاننے کی جستجو ہوئی۔ اسلان کے دل کو اس کی محبت نے کب چھوا تھا؟ تب سے جب پہلی بار تمہاری ہنسی کی آواز سنی تھی، تب سے جب پہلی بار تم میرے سینے سے ٹکرائی تھی، تب سے جب پہلی بار تم نے میری تعریف کی تھی،
تب سے جب پہلی بار تمہیں آئینے کے سامنے اپنی زپ بند کرتے دیکھا تھا، تب سے جب تم ریسٹورانٹ میں میری فوٹو لے رہی تھی۔ وہ جو کچھ بھی اظہار کرا تھا، عروشہ کی آنکھیں پوری کی پوری کھل گئیں۔ اصلان، مجھے یقین نہیں ہو رہا، نہیں آپ مجھے بنا رہے ہیں؟ وہ حیران سی تھی اور اصلان مسکراتا ہوا سراپا عشق۔ نہیں روشا، میں پہلی نگاہ کی محبت کا شکار ہو گیا تھا۔ میں اتنا میچور ہو کر بھی، حقیقت پسند ہو کر بھی تم سے محبت کرنے سے خود کو روک نہیں پایا۔ آج اظہار کرتا ہوں کہ تم نے مجھ سے بعد میں محبت کی ہوگی، مگر میں نے ایک نظر میں اپنا دل کھو دیا تھا۔ بس اپنے سینے میں چھپا کر بے قرار سا ہو رہا تھا۔ عروشہ کے دل میں یہاں سے وہاں تک سکون ہی سکون پھیلتا چلا گیا۔ کیسا روح بخش احساس تھا کہ اصلان کی پہلی محبت بس وہ ہے۔ تم سے محبت کر بیٹھا، مگر مجبور تھا، رشتوں کی زنجیروں سے بندھا تھا۔ انا تھی، خودداری تھی، لیکن اس دل سے مجبور ہو کر تمہیں دیکھنے کے لیے تڑپتا تھا۔ عروشہ بس اس کے سینے سے لگی آنکھیں بند کیے مسکرا رہی تھی۔ وہ بولتا رہا اپنے دل میں چھپی ہر ایک وہ بات جو اس نے کسی سے بھی نہیں کی تھی، اور وہ کبھی اس کے سینے سے سر اٹھا کر اس کے چہرے کو دیکھتی اور کبھی اس سے لپٹ جاتی۔ پوری رات ان دونوں نے ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہوئے حال دل سناتے ہوئے گزاری تھی۔ بہت برا کیا تم نے اصلان، بہت برا۔ میں اتنی آسانی سے تمہیں نہیں چھوڑوں گی۔ وہ اپنی ہاتھوں کی مٹھیاں بھینچتے ہوئے انگارہ ہوتی آنکھوں سے دیوار کی طرف دیکھتی زخمی ناگن کی طرف پھنکار رہی تھی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر دیکھ رہے ہیں۔ کچھ دوری پر آسیہ بھی صوفے پر بیٹھی ہیں، سر پکڑے ہوئے تھیں۔ اصلان سے انہیں یہ امید نہیں تھی کہ وہ انہیں صبح ہوتی اپنے گارڈز کی سطح سے اس گھر سے ہی نکال کر انہیں ادھر پھینک جائے گا۔ نہ جانے یہ کون سی جگہ تھی، کون سا شہر تھا، کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ نہیں چھوڑوں گی میں اس عروشہ کو، میں اسے جان سے مار ڈالوں گی۔ اس جاہل کے لیے اس نے مجھے دھتکارا، مجھے یعنی آنیہ میر کو، جس کے آگے پیچھے سینکڑوں مرد گھومتے ہیں۔ اس نے مجھے ٹھکرا کر اسے اپنا بنا لیا۔ آسیہ نے سر اٹھا کر نفرت سے اپنی بیوقوف بیٹی کو دیکھا۔ آج جو کچھ بھی ان کے ساتھ ہوا ہے اور ہو رہا ہے، وہ سارا قصور آنیہ کا مان رہی تھی، جس کی جلد بازی نے انہیں آج یہ دن دکھا دیا۔ سب تمہارے ہی کارنامے ہیں، ساری تمہاری غلطی ہے۔ تمہاری وجہ سے اصلان نے ہمیں چائے میں پڑی مکھی کی طرح اپنی زندگی سے نکال دیا۔ وہ خونخوار نگاہوں سے آنیہ کو دیکھتی اپنے دانت بھی پیس رہی تھی۔ آنیہ نے سرخ ہوتی آنکھوں سے انہیں گھورا۔ میری وجہ سے؟ یہ سب میری وجہ سے نہیں، تمہاری عیاشیوں کی وجہ سے ہوئے۔ آسیہ نور علی وجہ سے اپنے آپ میں نہیں تھی۔ چوٹ کھائی ناگن کی طرح زہر اگلتی انہیں سراپے بھڑکا چکی تھی۔ میری عیاشیاں؟ اپنے گریبان میں جھانک آنیہ، تیری ہوس بھری فطرت نے آج مجھے عرش سے فرش پر لا دیے۔ وہ صوفے سے کھڑی ہوئی، جبڑے بھینچے ہوئے تھے اور آنکھوں میں غصے کی چنگاریاں۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر دیکھ رہے ہیں۔ ہاں، میں ہوں ہی ہوس پرست، میں ہوں عیاش، مگر یہ مت بھولو آسیہ نور علی۔ وہ ذرا سا رکی۔ میری رگوں میں تمہارا ہی گندا خون ہے، تمہاری ہی تربیت یافتہ ہوں۔ مجھے غور سے دیکھو آسیہ بیگم، میں تمہاری ہی پرچھائی ہوں۔ وہ ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر زہر ہوتی ان کی رگوں میں بھی زہر اتار رہی تھی۔ چٹاخ! تھپڑ کی گونج پورے گھر میں گونجی۔ آنیہ کا دہنا گال سرخ ہو کر جلنے لگا، مگر وہ ہنوز انہیں لہو رنگ آنکھوں سے گھور رہی تھی۔ بے حیا، بے غیرت! تو نے آج اپنی اوقات دکھائی دی، آج دکھائی دیا کہ تو کس کا گندا خون ہے۔ آئینہ دیکھ لینا کتنا سخت ہوتا ہے۔ سچ سن کر آسیہ اپنے اوپر سے قابو کھو کر چینکی تھی۔ یہ تو تمہیں معلوم ہوگا کہ میں کس گندگی کا ڈھیر ہوں، کیونکہ مجھے پیدا تو تم نے کیا ہے۔ وہ تلخی سے مسکراتے ہوئے اب بھی ان کی نگاہوں سے آسیہ بیگم کا جلالی روپ دیکھ رہی تھی۔ غلط کیا میں نے جو تجھے پیدا کیا، آج پچھتا رہی ہوں۔ کتنا کہا تھا اس ملک امجد نے معاملے کو صاف کرنے کو، مگر مجھ پر تو بھوت سوار تھا اپنی اولاد دنیا میں لانے کا۔ آج دیکھ لیا اس کا نتیجہ، جو مجھے ہی کھڑی مجھے غلط ٹھہرا رہی ہے۔ ان کے منہ سے سچائی سن کر آنیہ کے ہونٹوں پر تلخ مسکراہٹ ابھری۔ آج پہلی بار اپنی ماں سے بے انتہا نفرت محسوس ہوئی۔ اس نے ایک دم سے زمین پر تھوکا تھا اور جھٹکے سے مڑ کر وہ وہاں سے نکلتی چلی گئی۔ سانپ کی اولاد ناگینی ہوتی ہے، ڈس لیا مجھے آج، برباد ہو گئی میں اس منحوس کی وجہ سے۔ دانت کچکچاتی وہ پھر سے صوفے پر ڈھہ گئی۔ چاروں طرف دیکھتے ہوئے انہوں نے اپنا موبائل اٹھایا، پھر تیزی سے وہ ایک نمبر ڈائل کر رہی تھی۔ اصلان میر نے ان کے ساتھ جو کیا وہ اب اسے معاف نہیں کرنے والی تھی۔ انتقام کی آگ میں وہ بری طرح سے جل رہی تھی، اور اس آگ میں وہ اصلان میر کے پورے خاندان کو جلانے کے لیے تیار ہو چکی تھی۔ ہیلو ملک سنان! جیسے کال پک ہوئی وہ بولنا شروع ہو گئی۔ جیسے جیسے وہ بولتی جا رہی تھی ان کی آنکھوں میں وہ مکاری کی چمک بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ کئی دن سے برستی بارش کے بعد سورج کی کرنیں چاروں طرف لان کے خوبصورت پھولوں، پودوں اور درختوں پر پھیلی بڑی دلکش سی لگ رہی تھی۔ ہر چیز نکھری نکھری سی آنکھوں کو خیرہ کر رہی تھی۔ ایسے میں عروشہ اور ہانیہ آرام سے ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھی بڑی فرصت سے گپ شپ کر رہی تھی۔ اتنا اچھا موسم ہو رہا ہے، میرا دل کہہ رہا ہے بارش ہو تو اس بارش میں بھیگ کر مٹی کی طرح گھل جاؤں اور پھر کھل کر بہتی ہوئی سمندر میں مل جاؤں، تاکہ کوئی میرے نشان بھی نہ پا سکے۔ عروشہ نے بولتے ہوئے آرام سے صوفے کے ہتھے پر ٹیک لگا کر نیم دراز ہوتی حسرت سے شیشے کے پار نظر آتے منظر کو دیکھ رہی تھی۔ پردے ہٹے ہوئے تھے اور شیشے کے پار بڑا ہی خوبصورت نظارہ دکھ رہا تھا۔ دل تو میرا بھی یہی کہہ رہا ہے بارش میں بھیگنے کا، مگر گھلنے کا بالکل بھی نہیں، اور تجھے بھی گھلنے نہیں دوں گی، اس لیے یہیں بیٹھ کر بس لان تک کو گھورتی رہو۔ ہانیہ نے پیار سے کہتے ہوئے فوک میں اسٹرابری کو پھنسا کر اس کے منہ کی طرف بڑھا دیا۔ دل نہیں کر رہا ہے،
وہ ہاتھ آگے کرتے ہوئے فوق کو کنارے کر دیا۔ آج کل اس کی بھوک جیسے ختم ہی ہو گئی تھی، کچھ کھانے پینے کا دل ہی نہیں کہتا۔ آشو کتنی سست ہو رہی ہے تو، کھانے پینے میں بھی نخرے شروع کر دیے۔ مجھے اپنے بھتیجے خوب گولو مولو سے چاہیے، اس لیے چپ چاپ منہ کھولو۔ ہانیہ پیار بھری خفگی سے اسے دیکھتی، ایک بار پھر اسٹرابری پھنسا ہوا فوک پھر اس کے منہ کی طرف بڑھا چکی تھی۔ سچی دل نہیں کہہ رہا ہے، اس کا واقعی میں دل نہیں کر رہا تھا، عجیب طرح سے دل گھبرا رہا تھا، چہرے کا رنگ بھی پھیکا سا ہو رہا تھا۔ طبیعت خراب ہو رہی ہے، ماں کو بلاؤں یا اماں جان کو؟ نہیں، بلکہ لالا کو بلاتی ہوں آفس سے۔ ہانیہ کو اس کے بدلتی رنگت دیکھ کر گھبراہٹ سی ہوئی تو وہ بال رکھ کر جلدی جلدی بولتی اٹھنے لگی تھی۔ کسی کو بلانے کی ضرورت نہیں، آروشا نے اس کی کلائی پکڑ کر روکا تھا۔ میں ٹھیک ہوں، بس ذرا سے طبیعت گھبرا رہی ہے اور کچھ نہیں۔ کسی کو کچھ مت کہنا، اور اسلان کو تو بالکل نہیں، وہ تو مجھے پھر پاؤں بھی زمین پر رکھنے نہیں دیں گے اور کھلا کھلا کر اور ڈبل کر دیں گے۔ اسے تسلی ہوتے دیتے ہوئے وہ آخر میں اتنی بے چارگی سے بولی کہ ہانیہ کو ہنسی آ گئی۔ اپنی معصوم سی دوست پلس بھابھی پلس نند پر ٹوٹ کر پیار آیا، مگر وہ اس حالت میں تھی کہ اسے گلے سے لگا کر لپٹ نہیں سکتی تھی، اس لیے بس اس کے گلابی گالوں کو چٹا چٹ بوسے دیے تھے۔ کنارے ہٹو، تمہارا دلار دکھانے والا یہ روپ اچھا نہیں لگتا۔ اپنے گال کو دوپٹے سے رگڑتے ہوئے اس نے ہانیہ کو خفقے سے گھورا۔ اب تجھے بازو میں بھر کر بھینچ تو نہیں سکتی، اس لیے اتنا ہی دلار کر لیا۔ اس کی شکل دیکھتے ہوئے ہنس بھی رہی تھی۔ ہانو، میں بہت موٹی ہو گئی ہوں نا، بہت بری لگ رہی ہوں نا میں۔ آج کل آروشا کو دن رات یہی فکر ستاتی رہتی تھی، جب بھی آئینے میں خود کو دیکھتی اسے اپنے جسم پھیلا ہوا اچھا بھی لگتا اور فکر بھی ہو جاتی۔ سب ہی ہوتے ہیں، کوئی نئی بات ہے؟ تیرے 7 منتھ کے لاسٹ ویک چل رہے ہیں، اتنی موٹی تو سب ہی ہو جاتی ہیں، اور بری تو تم کبھی لگ ہی نہیں سکتی، بلکہ حسن میں اضافہ ہی ہوا جا رہا ہے۔ اس کی فضول کی فکر پر ہانیہ نے لاپرواہی سے بولی اور پیر پھیلا کر ٹیبل پر رکھ لیے۔ ہاتھ میں پکڑے بال سے اب وہ فروٹ صاف کر رہی تھی۔ ماجی نے وہاں سے گزرتے ہوئے ایک بار پھر صوفوں کی طرف بھی دیکھنا ضروری سمجھا۔ ان کی بہو ایک صوفے پر نیم دراز آنکھیں بند کیے نہ جانے کیا بڑبڑ کر رہی تھی، اور بیٹی صاحبہ دوسرے پر آرام سے بال خالی کرنے کی ذمہ داری اٹھائے لگاتار بولتے ہوئے کھائے جا رہی تھی۔ وہ اپنے دانت پیس کر پیشانی پر ہاتھ مارتی ان دونوں کی طرف آئی۔ یہ میں نے تم کو دیے تھے خالی کرنے کے لیے؟ وہ ہانیہ کے سر پر آ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ ہانیہ ہڑبڑا کر پیر ٹیبل سے سمیٹ کر اچھل کر کھڑی ہو گئی۔ ماں جی کے غصے سے گھبرا کر ہاتھ میں پکڑا بال جھک کر ٹیبل پر رکھا اور ایک نگاہ آرام سے لیٹی آروشا پر بھی ڈالی۔ آنکھیں بند کیے بس وہ سوتی سی بن گئی تھی۔ جب سے ماں بننے کے مراحل سے گزر رہی تھی، ماں جی کم ہی اسے ڈانٹ ڈپٹ کرتی تھی، وہ بس کھانے پینے کے معاملے میں، ورنہ باقی وقت میں وہ ان کی فیوریٹ بہو تھی۔ اب کب عقل آئے گی تمہیں؟ یہ نہیں کہ کسی کی زبردستی اپنی بھابھی کو کھلاؤ، خود ہی ٹھوسے جا رہی ہو۔ یہ نہیں کہ اسے یہ دے کر اپنے لیے دوسرا لے لیتی۔ انہوں نے اچھے سے ہانیہ کی خبر لی۔ ماں، میں دے رہی تھی مگر اس کا دل نہیں کہہ رہا تھا، اور میں نے زبردستی نہیں کی۔ آپ کو تو معلوم ہے زبردستی کرو تو یہ الٹنے کو تیار ہو جاتی ہے، اور یہ دیکھ کر میری اپنی طبیعت خراب ہو جاتی ہے، ہانیہ نے بتاتے ہوئے بعد میں برا سا منہ بنا کر جھرجھری لی۔ انہوں نے بس تعصب سے سر ہلایا۔ ایسا ہی ہوتا ہے۔ کیا بات ہے آروشا، تم نے آج لنچ بھی ٹھیک سے نہیں کیا، پھر بیچ میں بھی کچھ نہیں کھایا، اور اب یہ بھی؟ ہانیہ سے کہہ کر وہ آروشا سے پوچھتے اس کے ہی پاس بیٹھ گئی، ہاتھ بڑھا کر اس کی پیشانی پر رکھا۔ کچھ نہیں ماں، بس دل گھبرا رہا ہے۔ وہ پھیکا سا مسکرا کر دھیرے سے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ انہوں نے غور سے اس کا چہرہ دیکھا، وہ آج کل بہت سست ہو رہی تھی، ہر وقت جو بولنے کی عادت تھی وہ بھی کم ہو گئی تھی، زیادہ تر سوتی رہتی یا چپ رہتی، ہاشم اور ہانیہ کے ساتھ رہتے ہوئے بھی کم ہی بولتی تھی۔ سبھی اس کی کیئر کر رہے تھے، سب سے بڑھ کر اسلان تھا جو اپنی تمام تر مصروفیات کے باوجود بھی اس سے غافل نہیں تھا۔ پھر کیا بات تھی کہ کچھ دنوں سے وہ مرجھائی سے لگ رہی تھی؟ آروشا اٹھو، چلو ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں، تم مجھے پریشان کر رہی ہو۔ انہوں نے پریشان ہو کر اٹھتے ہوئے اسے بھی اٹھانا چاہا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر دیکھ رہے ہیں۔ نہیں ماں، مجھے نہیں جانا، ابھی گئے تھے تو سب نارمل ہے، میں بالکل ٹھیک ہوں، وہ گھبرا کر تیزی سے بولی۔ ہانو، مجھے بال دو، میں سب کھاؤں گی، مگر ڈاکٹر کے یہاں نہیں جانا ہے، مجھے باہر نہیں جانا ہے۔ وہ گھبرا کر ہانیہ سے ہاتھ کے اشارے سے بال مانگنے لگی۔ ہانیہ نے مسکرا کر بال ٹیبل سے اٹھا کر اس کی طرف بڑھا دیا۔ آروشا نے تھام کر فروٹس کھانے شروع کر دیے۔ رہنے دو، کوئی زبردستی نہیں ہے، میں تمہارے لیے فرائز بنوا دیتی ہوں۔ اسے کھاتے ہوئے کتنا برا لگ رہا تھا، اس کی شکل سب پتہ دے رہی تھی۔ ماں جی نے خود ہی اس کے ہاتھ سے بال لے لی۔ نہیں کچھ نہیں، پلیز اماں، ابھی کچھ نہیں، وہ زبردستی مسکراتے انکار کر گئی۔ آروشا تم مجھے پریشان کر رہی ہو۔ وہ اب سچ میں فکر مند ہو گئی، کچھ یہی حال ہانیہ کا بھی تھا، اس کی شکل ایسی ہو رہی تھی جسے ابھی رو پڑے گی۔ میں ٹھیک ہوں، بس وہ مجھے کچھ اچھا نہیں لگ رہا، آروشا نے سر جھکا کر اپنے ہاتھوں کو دیکھتے ہوئے آہستہ سے کہا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر دیکھ رہے ہیں۔ درد تو نہیں ہو رہا؟ تم چھپا تو نہیں رہی ہو؟ ابھی ایک ماہ پہلے اسے درد ہوا تھا اور سب اتنے فکر مند ہو گئے تھے، ہو سکتا تھا وہ ان لوگوں کو فکر سے بچانے کے لیے بس ٹال رہی تھی۔ انہوں نے مشکوک لہجے سے اس کے جھکے سر کو اٹھا کر پوچھا تھا۔ نہیں بالکل نہیں، مجھے بس نیند آ رہی ہے، میں سو جاؤں ماں؟ وہ نفی میں سر ہلا کر معصومیت سے بولی تو انہوں نے گہری سانس لے کر بس ہاں میں سر ہلا دیا۔ ہانی، بھابھی کو روم تک لے جاؤ، انہوں نے ساکت بیٹھی ہانیہ کو حکم دیا تو وہ جلدی سے کھڑی ہو گئی۔ اسلان سے بات کرتی ہوں، آروشا کو کہیں گھمانے کے لیے لے جائیں، گھر میں بیٹھے بیٹھے بھی طبیعت خراب ہو جاتی ہے۔ وہ ہانیہ کے ساتھ جاتی ہے، آروشا کی پشت دیکھتے ہوئے بولی تھی، پھر ہاتھ میں لیا ہوا بال لے کر کچن کی طرف چلی آئی تاکہ ملازمت سے آروشا کے پسند کے چٹپٹی چیزیں تیار بنانے کا کہہ سکے۔
दरवाजे पर खटका सा हुआ तो आरोशा ने आंखों पर उसी तरह बाजू रखे हुए बस पलकों की झरी से आने वाले को देखा। असलान ऑफिस से वापस आ चुका था, एक हाथ में कोट दूसरे में ब्रीफकेस। फ्रेश था, चेहरे पर वही नरमी और बेइंतहा मोहब्बत। न जाने क्यों आरोशा की आंखें नम से हुईं। आंखों पर बाजू रखे वो वैसी ही सोती बनी रही थी। असलान की निगाहें बेड पर सोई हुई आरोशा के वजूद पर ही जमी हुई थी। काली आंखों में मोहब्बत की चमक और होंठों पर आसूदगी भरी मुस्कुराहट। कोट और ब्रीफकेस एक तरफ सोफे पर आकर वो कदम कदम चलता बेड के पास आ गया। आरोशा सांस भी रोके उसी तरह लेटी रही थी। असलान ने पहले कलाई से घड़ी उतार कर साइड टेबल पर रखी। मोबाइल और कार की कीज दराज खोलकर डाली और टाई ढीली करके अपने कपलिंग्स खोलता वो वहीं बेड पर एक घुटना मोड़कर उसके पहलू में ही बैठा हुआ था। नाराज़ हो गया। हाथ बढ़ाकर आरोशा की आंखों से बाजू हटाकर प्यार से पूछा। आरोशा ने गहरी सांस भरी। वो भला उससे कैसे गाफिल रह सकता है, लेकिन गाफिल नहीं रह सकता तो कैसे उसे खबर नहीं हो रही है कि इससे आगे उसे सोचा नहीं गया। असलान ने झुककर उसकी पेशानी पर अपने लब रख दिया। आरोशा का दिल भरा है। दिल किया उसे सब कह दे, लेकिन अगर वह सब जान गया तो और अगर गुस्से में ऐसा ना कर बैठे जो उसे असलान की जुदाई का गम दे दे। नहीं नहीं, वो वहशत से सोचते हुए खुद पर चुके असलान की गर्दन में बाहें डालकर उससे लिपट गई। असलान की गर्दन में उसकी पकड़ सख्त थी। इतनी नाराज़ हो कि मेरा गला दबाना चाहती हो? वो मुस्कुराते हुए यूं ही उस पर झुका, उसकी कमर में हाथ डालकर उसे खुद से लगा चुका था। नहीं असलान, मैं आपको तकलीफ़ कैसे दे सकती हूँ? मैं आपका गला कैसे दबा सकती हूँ? एकदम से नम होती आंखों से उसके चेहरे को देखते हुए उसके मजाक पर आरोशा की आंखों में ही नहीं, चेहरे पर भी तकलीफ़ के आसार छलके थे। गर्दन पर बाजुओं की गिरफ्त भी ढीली हो गई। असलान ने आंखें बंद करके होंठ गोल करके गहरी सांस भरी और आंखें खोलकर सर झुका दिया। लीजिए सर कलम कर दीजिए गुलाम की इस गुस्ताखी पर जिसने बोलने का संगीन जुर्म अदा किया है। सर उसकी गर्दन पर झुकाए हुए वो शरारती हुआ। असलान, आप मुझे मारना चाहते हैं? भला मैं आपका सर कलम कर सकती हूँ? आप मेरी ज़िंदगी हैं। अब तो और हद हो गई, यानी बंदा बशर मजाक भी नहीं कर सकता। असलान ने सर उठाकर नम आंखें और खपा चेहरा देखा, फिर झुककर उसके होंठों को अपने होंठों में कैद कर लिया। आप खुश? ये ठीक था या कुछ और हजूर की खिदमत में खादिम अपनी खिदमत पेश करे? अच्छे से अपनी सांसों में उसकी सांसों को उतार कर उसने उन लबों को अपनी कैद से आज़ाद करते हुए शरारत से पूछा। आरोशा ने बस उन चमकती आंखों में देखते हुए उसके गालों पर अपने हाथ रखे। उसके गालों और दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए वो बस प्यार भरी निगाहों से उसे अपनी निगाहों में भर रही थी। क्या इरादे हैं जानम? और मुझे मेहनत किए बिना ही प्यार की इजाज़त दे रही हो? उसके सर के पास एक हाथ कोहनी बिस्तर पर टेक कर दूसरे हाथ की उंगलियों से वह आरोशा की गाल से लाता अब भी शरारत वाले मूड में था। आरोशा कुछ नहीं बोली, बस उसे तरह उसके चेहरे पर अपने हाथ फेरते हुए वो यकटक उसके पुरकशिश चेहरे को देखे जा रही थी। मैं सोच रहा हूँ हम दोनों कहीं आउटिंग पर चलते हैं। एक ज़बरदस्त प्रोग्राम बनाता हूँ, बिल्कुल उसी तरह जिसे तुम ड्रामे वगैरह में देखती हो। लाइट्स, फ्लावर्स और नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे घर पर ही रहना है। आप चाहें चेंज कर लें। आरोशा ने एकदम से उसके चेहरे पर से अपने हाथ हटा लिए और उसके हाथ अपने गाल से हटाकर करवट बदल ली। क्यों नहीं जाना? बाद में मेरे बच्चे शिकायत करेंगे ना अपने पापा से कि हमें कहीं घुमाने भी नहीं लेकर गए। वो उसी तरह प्यार से कहता, नरमी से उसका शाना थाम कर उसे फिर से सीधा कर चुका था। असलान, कह दिया ना कहीं नहीं जाना, जाएं चेंज करें, मुझे सोने दें। इस बार वो रुखाई से बोलकर उसका हाथ झटक चुकी थी। बस ज़रा सा भी बदमज़ा नहीं हुआ, बल्कि उसके चेहरे को थाम कर बोला, इधर देखो रोशा। वही वालेहाना मोहब्बत से पुकारती आंखें, वही शीरीनी में डूबा लबो लहजा। आरोशा की पलकें भीगी थीं, गले में आंसू से फंसे थे। ये नावल आप किताब नगरी यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं। मेरी तरफ देखो रोशा, इस बार प्यार के साथ हुक्म भी था। आरोशा ने मुश्किल से आंखें नम होने से रोकी और काली आंखों में देखा। तुम्हें अगर कोई बात परेशान कर रही है तो मुझे बताओ। मैंने वादा किया तुमसे और वो वादा आखिरी सांस तक निभाऊंगा। हमारी ज़िंदगी में अब कुछ गलत नहीं हो सकता। मुझ पर भरोसा कर सकती हो तुम। उसके चेहरे को मजबूती से जकड़े उसकी आंखों में देखते हुए मजबूत आवाज़ में बोल रहा था। आरोशा का दिल किया उसे सब बताते, सारी सच्चाई, अपने सारे डर, मगर बस उसके होंठ कपकपा गए। क्या बात है रोशा, टेल मी, क्या परेशानी है, कौन सा डर है तुम्हें? आरोशा बस उन आंखों में देखती रही, फिर खुद को संभाल कर बस इतना बोली, सच में असलान कोई परेशानी नहीं है, कोई डर नहीं है, बस मेरी तबीयत घबराई रहती है, कुछ अच्छा नहीं लगता, शायद अब दिन करीब हो रहे हैं इसकी वजह से। वो मुस्कुराकर कहती उसकी फिक्र दूर कर चुकी थी। असलान उसका चेहरा छोड़कर उठ बैठा और हाथ बढ़ाकर उसे भी एहतियात से उठाकर बिठा दिया। मेरा ख्याल है मैं कुछ दिन ऑफिस जाना छोड़ दूँ, बस हम दोनों हों और मैं धीरे धीरे तुम्हारी तबीयत ठीक कर दूँ। उसे खुद से लगाते हुए वो उसके बाजुओं को सहलाते हुए प्यार से बोला। ये नावल आप किताब नगरी यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं। सच में असलान, ले लेना छुट्टी, आप मेरे साथ रहते हैं ना तो मुझे रियली कोई डर नहीं रहता। आप कुछ दिन के लिए सही ऑफिस मत जाएं। आरोशा उसकी छुट्टी का सुनकर ही खुश हो गई। असलान हंसकर उसके गाल में चुटकी भर कर बोला, सोच लो, दिन रात तुम्हारे पास रहूँगा, मेरी सारी खिदमतों को बर्दाश्त करना पड़ेगा। सोच लिया, अब आप कल से ऑफिस नहीं जाएंगे। वह ज़िद्दी अंदाज में कहती उसके बाजुओं से लगकर वहाँ सरक चुकी थी। ओके, बट अभी मैं चेंज कर लूँ तो चलो नीचे चलते हैं, माँ ने ख़ास तुम्हारे लिए बहुत सी खाने पीने की चीज़ें बनवाई हैं। उसकी कमर में बाजू डालकर उसके सर को चूम चुका था।
ہاں مجھے اب بھوک بھی لگ رہی ہے اصلان، میں نے پیٹ بھر کر کچھ نہیں کھایا، اب مجھے بہت بھوک لگ رہی ہے، وہ جیسے ہی اس سے الگ ہو کر تیزی سے بولی اصلان ہنس پڑا اور یوں ہی ہنستے ہوئے اس کے گالوں پر پیار کرتا ہوا بیڈ سے اٹھ کر ڈریسنگ روم میں چلا گیا۔ کچھ ہی دیر میں وہ دونوں سب کے ساتھ اکٹھے ہو کر بارش کا مزہ لیتے ہوئے پورچ میں بیٹھے چائے کے ساتھ دوسرے لوازمات کا مزہ لے رہے تھے۔ ماجی بے تحاشا کھاتی اور ہنستی مسکراتی اسی طرح بے تحاشا بولتی عروشہ کو اطمینان سے دیکھتے ہوئے سوچ رہی تھی کہ کچھ دیر پہلے والی عروشہ اور ابھی والی عروشہ میں کتنا فرق تھا۔ عروشہ سے ہوتے ہوئے ان کی نگاہ اصلان پر ٹھہر گئی، کبھی ہنستا کبھی حشم کی بات میں ٹکڑا دیتا ان کا بیٹا۔ ایک دن ایک شخص نے ان کے آگے ہاتھ جوڑتے ہوئے التجا کی تھی کہ وہ عروشہ کا نکاح اصلان سے کرا دیں۔ اس شخص کا کہنا تھا کہ عروشہ کو بس اصلان سنبھال سکتا ہے، وہ بس اصلان پر اعتبار کر سکتی ہے، وہ اصلان سے محبت کرتی تھی، اور تب اس شخص کی بات مان کر اپنی تمام تر نفرت کے باوجود بھی اسے معاف کر کے انہوں نے جو فیصلہ لیا تھا، آج اس کی کرامت سے ان کا بیٹا سچی محبت سے اپنا دل آباد کر چکا تھا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر دیکھ رہے ہیں۔ یہ الگ بات تھی کہ ایک طرف یہ ان کی خواہش تھی کہ اصلان عروشہ سے نکاح کر لیں، اصلان کے فرشتوں کو بھی خبر نہ ہوئی کہ جو راز اس نے دل میں چھپایا ہوا تھا وہ راز اس کی ماں کی نگاہوں سے چھپا ہوا نہیں تھا۔ وہ جان گئی تھی کہ اصلان عروشہ سے محبت کرنے لگا تھا، اس لیے انہوں نے اس شخص کی بات مان لی اور آج انہوں نے مسکراتے ہوئے اصلان کی خوشیوں کی دائمی ہونے کی دعا مانگی تھی۔ جی تو فرینڈس، کیسی لگی آپ کو آج کے ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، شکریہ، اللہ حافظ۔